آپ جانتے ہیں اسلام کیا ہے، برسر پیکار ہیں علماء دیوبند شوراش، بہت اچھا جناب آپ نے پڑھا، جس نے بھی لکھا ہے بہت خوب لکھا ہے، آپ نے بہت اچھے سے پڑھا، جزاک اللہ۔ اللہ والوں کی شان میں قصیدہ پڑھنا بھی خوش بختی کی نشانی سمجھتا ہوں۔ جو علماء تشریف رکھتے ہیں شاید یہ میری بات کی تائید فرمائیں، کوئی تعجب نہیں ہے کہ علماء دیوبند کی شان پہ یہ کلام پڑھنا ہی اللہ کے سعادت کے دروازوں کو کھول دے۔ آمین۔ کسی اللہ کے بندے نے خواب میں دیکھا ایک اللہ والوں کے انتقال کے متعلق کہ ان کا انتقال ہوا، اللہ کے حضور پیشی ہوئی، حساب کتاب ہوا، کہا تیری کوئی نیکی ہمارے تو کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو تجھے بخش دیا جائے، چل جہنم کے راستے پر چلے گئے۔ جب وہ جہنم کے راستے پر جانے لگا تو اگر سود ٹوٹ ہے، ایک مرتبہ تم نے فلاں جامع مسجد میں ہمارے ایک ولی کامل معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا، اس کی طفیل جنت میں چلا گیا۔ تو علماء دیوبند کی شان یہ صحابہ نے پڑھ رہے تھے، کوئی تعجب نہیں ہے، اللہ رب العزت مختار نواز ہے۔ اصل میں علماء دیوبند کا مقام وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں، ہماری جہاں سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ان کی بلندیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ بات یہ ہے آج دنیا میں جتنے بھی خیر کے کام آپ کو نظر آ رہے ہیں، چاہے آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ بیٹھنا بھی اس میں شامل ہے، یہ کہیں نہ کہیں علماء دیوبند کا فیضان ہے، الحمدللہ۔ کل ایک مجلس میں تھا، وہاں ایک صاحب علماء دیوبند کا ایک بہت عظیم الشان شخصیت کا نام ذکر کر رہے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرات علماء جانتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جس جگہ سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیداری کے ساتھ گزر گئے وہاں کی بدعتیں بڑھ گئی، صرف گزر گئے، کبھی نہ کوئی بیان کیا، نہ کوئی خطاب کیا، نہ کچھ، صرف گزر گئے وہاں کی بدعتیں بڑھ گئی۔ وہ ایسا کہہ رہے تھے، اور یہ بات سمجھ میں بھی آئی تھی، یہ بات سمجھ میں بھی آئی تھی۔ بزرگوں، ایک علماء دیوبند کی شان میں آج قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان کو آخر یہ مقامات کیسے ملے، ہم اس پر بات کریں۔ ان اللہ والوں کو یہ مقامات کیسے ملے؟ دراصل علماء دیوبند ہر میدان کے سپاہی ہیں، بہترین مدرس ہیں صرف نہیں، بہترین منتظم ہیں صرف نہیں، بہترین مجاہد ہیں صرف نہیں، بہترین صوفی تصوفی اور پیر صاحب اور خانقاہی ہیں صرف نہیں، علماء دیوبند دارالعلوم دیوبند کی چہار دیواری میں بیٹھے ہوئے صرف نہیں، بلکہ دنیا میں جتنی بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، ہر محنت کو میں پوری دنیا کو سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں، دنیا میں جتنی بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، جن کو ہم کھلے عام ذکر کر سکتے ہیں وہ بھی، اور جن کو ہم کھلے عام ذکر نہیں کر سکتے وہ سب بھی، ان کے پیچھے اکابر علماء دیوبند ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، جو جانتے ہیں وہ ناواقف نہیں ہے۔ آج لوگ اتراتے ہیں کہ ہم آزاد بھارت میں جیتے ہیں، علماء دیوبند اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اتراتے ہیں کہ ہم بھی ساری دنیا میں تبلیغ کا پیغام لے کر جاتے ہیں، اس کے پیچھے علماء دیوبند بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کتابیں ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، اس کے پیچھے علماء دیوبند بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ہم نے دنیا کی سپر پاورز کو ہرا کر ان کے گھر پر بھیج دیا، ان کے پیچھے علماء دیوبند بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ہم نے بدعات کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اللہ کا فضل ہے، ان کے پیچھے علماء دیوبند بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کی تاریخ رہی ہے، یہ ہمارے اکابر کی تاریخ رہی ہے، یہ ہمارے مشائخ کی تاریخ رہی ہے۔ ایک دن میں مدینہ طیبہ میں بیٹھا ہوا تھا، حرم شریف کے اندر، تھوڑی سی پرانی بات ہو گئی، شاید 6 سال 7 سال کی بات ہو گئی ہوگی۔ ایک
الجزائری طالب علم، الجزائر ملک کا نام ہے، عربی ملک، ایک الجزائر کا ایک طالب علم ایک عربی کتاب کو رٹ رہا تھا. بہت دیر ہو گئے اسے رٹتے ہوئے، میرے کو مجھے بھی کچھ نہیں کرنا تھا، میں بھی وہاں وہیں کی زیارات کے لیے گیا تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، بس وہ تھوڑا برابر بیٹھا تھا، میں یہاں بیٹھا تھا. پہلے میں نے اس کو چھیڑا نہیں، چلو طالب علم ہے، اپنا کام کر رہا ہے، کرنے دیجیے، اس کا کیوں میں نے وقت برباد کیا. تو بہت دیر گزر شاید گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے آس پاس کچھ وقت گزر گیا ہوگا. تو بہرحال ہم دونوں میں تھوڑی سی صحبت ہوئی. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے عربی میں جواب دیا کہ میں الجزائر سے ہوں اور یہاں مدینہ یونیورسٹی کا متعلم ہوں. اس نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں دارالعلوم دیوبند سے ہوں. تو الجزائر کہاں ہے؟ آپ نے سنا ہے الجزائر؟ آپ نے سنا ہے؟ جی. میرے خیال سے بہت ساروں نے نہیں سنا. آپ نے نام بھی نہیں سنا، آپ نے نام بھی نہیں سنا. جب اس کو دارالعلوم دیوبند کا پتہ چلا تو اسے کسی دارالعلوم دیوبند کا تعارف کرانے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی، وہ جانتا تھا پہلے ہی سے دارالعلوم دیوبند کیا ہے. ساری دنیا میں چھایا ہوا نام اللہ کے فضل سے. لیکن میرے بزرگوں یہ نام کیسے چھایا، یہ نام کیسے چھایا، اس کے متعلق میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. جو اور بھی سینکڑوں باتیں ہوں گی، ایسی بات نہیں کہ بس وہی 2-3 ہوگی، نہیں اور بھی ہوں گی سینکڑوں باتیں، لیکن میں ان میں سے 2-3 کو منتخب کر کے ذکر کرتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلک دیوبند کا حامی ہوں، حامل ہوں، مسلک دیوبند کا نام لیتا ہوں اور وہ فرائض کو چھوڑ دیتا ہو. کچھ اس کو چھوڑیے، فرائض تو بہت اونچی چیز ہوگی، صرف سنتوں کو چھوڑ دیتا ہو اور وہ اپنے کو مسلک دیوبند کا حامل کہتا ہو، یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ایک آدمی اپنے کو دیوبند کا نام کے ساتھ بھی جوڑتا ہو اور پھر سنتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہو، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. دیوبند کے ایک بزرگ نے یوں فرمایا تھا، ہمارے یہاں تشریف آئے تھے بہت سالوں پہلے، انہوں نے فرمایا تھا کوئی شخص اپنے کو قاسمی لکھتا ہے اور وہ سنتوں کا تارک ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ قاسمی لکھے. یہ ہے دیوبندیت، یہ ہے مشایخ اور اکابر دیوبند. اور جو سنتوں کو حفظ جان بناتے ہیں، سنتوں کو اپنی پہچان بناتے ہیں، سنتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، سنتوں کو اپنے معمولات میں شامل کرتے ہیں، وہ تو چاند و سورج کی طرح سے چمکنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم اپنی بات یہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اکابر کی بات یہ ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے انگریز گرفتاری کے بعد جاری کر دیے گئے ہیں. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ جا کر چھپ گئے ہیں. کسی نے کہا حضرت چھپ جائیے، انگریز آپ کو گرفتار کرنے کے پیچھے آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے میں چھپ جاتا ہوں. 3 دن چھپ رہے، 3 دن کے بعد میں باہر تشریف لے آیا. کسی نے حضرت یہ کیا آپ نے باہر کیوں آ گئے، آپ کو تو چھپے رہنا چاہیے. فرمایا ہے کہ تمہیں معلوم ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت فرما رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں چھپ گئے تھے. کہ جی معلوم ہے کتنے وقت چھپے تھے؟ حضرت 3 دن چھپے تھے. بس تو میرے 3 دن ہو گئے، اگر میں 4تھے دن چھپتا ہوں تو یہ سنت کے خلاف ہوگا. اللہ پیچھے انگریز پڑا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ 3 دن چھپنا سنت ہے، میں 4تھے دن نہیں چھپ سکتا، اگر میں 4تھے دن چھپوں گا تو یہ سنت کے خلاف ہوگا. ابھی ہم مردان شریف میں اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوئے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں، مطلب اس پہاڑ کو دیکھ رہے تھے جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپنے کے لیے اوپر بالکل بالائی چوٹی پر جا کر وہاں کو دار اور متفق کیا گیا تھا یہاں ٹھہرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہو جائے کہ اس میں کوئی آپ کے لیے کوئی سواری کا انتظام ہو جائے تاکہ پہاڑ پر چڑھنے میں آسانی ہو جائے. کہ ہاں بھائی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ حضرت سواری موجود ہے. کیا ہے؟ حضرت سواری موجود ہے. کہاں ہے؟ حضرت انا موجود، حضرت میں موجود ہوں، میرے ٹانگوں پر سوار ہو جائے. پہاڑ پر چڑھنا ہمارے آپ کے لیے تو ویسے تنہا چڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو حضرت میں سواری موجود ہوں، آپ میرے ٹانگوں پر بیٹھ جائیے. اور نبی علیہ السلام کو
کاندھوں پر بٹھایا، پھر اوپر چڑھے۔ جب جد امجد کا یہ حال ہے تو نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ نسلوں کا بھی بڑی حال ہے کہ نہیں 3 دن سے زیادہ نہیں چھپ سکتا ہوں، 3 دن سے زیادہ چھپ گیا تو یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ یہ تو ہوگی سنت۔ ایک اور چیز بتاؤں، شامی کے میدان میں جو آج ایک تحریک بن کر عالمی ریکارڈ قائم کر رہی ہے، وہ دراصل تھانہ بہت سے شروع ہوئی تھی، کبھی انگریزی دور میں، زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں، علماء سے پوچھیں گے، وہ کبھی تھانہ بہت سے شروع ہوئی تھی، اور ان حضرات نے لڑتے لڑتے یہ شاملی کے میدان میں پہنچ گئے۔ اب تو شاملی ضلع بن گیا، پہلے مظفرنگر کا حصہ تھا۔ شاملی کے میدان میں پہنچ گئے، ایک گولی آئی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں لگ گئی، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اسے پکڑ کے بیٹھ گئے اور خون ہی خون ہو گیا۔ غالباً حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نانوتوی صاحب کیا بات ہے؟ کہا حضرت مجھے گولی لگی۔ کہ کہاں لگی؟ ہٹاؤ ہاتھ۔ انہوں نے ہاتھ ہٹایا تو وہاں تو خون ہی خون تھا۔ حضرت نے درود ابراہیمی پڑھ کر اور اپنا لعاب مبارک وہاں سے نکال کر ان کی آنکھ پر لگا دیا۔ اللہ کا فضل ہے، نہ صرف یہ کہ آنکھ بچ گئی بلکہ نام و نشان بھی نہیں بچا۔ یہ افسانہ نہیں سنا رہا۔ درود ابراہیمی ابھی نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں آپ نے؟ کم سے کم 5 تو پڑھی، کسی نے 7 بھی پڑھی ہوگی، کسی نے مبین بھی پڑھی ہوگی۔ ہر ایک نماز میں آپ نے بھی درود ابراہیمی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، اور ایک انہوں نے بھی پڑھی تھی۔ میرے پڑھنے میں، آپ کے پڑھنے میں اور ان کے پڑھنے میں کتنا فرق تھا؟ میں اور آپ اگر درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو بارش بھی نہیں ہوتی، اور اگر وہ درود ابراہیم پڑھتا رہے ہم کر دیتے ہیں تو جس آنکھ میں گولی لگی تھی وہ آنکھ اللہ کے فضل سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور صرف آنکھ محفوظ نہیں ہوتی بلکہ نام و نشان زخم بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر باقاعدگی کے ساتھ جیسے پہلے سے قتال ہو رہا تھا پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ سب گواہ ہیں، یہ علماء کرام گواہ ہیں کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت پر ہی فوت ہوئے تھے۔ ایسا نہیں کہ کسی میدان میں ان کو شہادت ملی، کہ اگر شہادت ملتی آپ سمجھتے تو اس آنکھ والے واقعے میں شہادت ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، اللہ نے فضل فرمایا، درود شریف میں اتنی تاثیر کی اللہ نے۔ تو علماء دیوبند کی شان یہ ہے، جب سنت کا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر انگریز ہمارے پیچھے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں 3 دن چھپنے کا سبق ملا ہے، ہم 4تھے دن نہیں چھپیں گے۔ اور اگر سنت کے علاوہ اگر درود شریف کا وقت آتا ہے تو درود شریف کا یہ عالم ہے کہ گولی لگی ہے صرف درود شریف کی برکت سے ٹھیک ہو گئی، اور نہ کوئی دوائی ہوئی، نہ کوئی مرہم ہوا، نہ کوئی آپریشن ہوا۔ اس وقت چاہے آپریشن ہوتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن عمل جراحی تو پہلے سے ہی ہوتا آیا ہے۔ کوئی عمل جراحی نہیں ہوا جس کو آج بدل کر آپریشن کہہ دیا جاتا ہے، وہی عمل جراحی ہے۔ اس وقت کی تکنیک اور تھی، آج کی فیسلٹیز اور سہولتیں اور میڈیکل سائنس کی تکنیک الگ ہے، لیکن اس وقت کا عمل جراحی جو ہوتا تھا وہ نہیں ہوا۔ بس سارا عمل جراحی کہیے، علاج معالجہ کہیے، حکیم بھی درود شریف کو بنایا، طبیب بھی درود شریف کو بنایا، دوائی بھی درود شریف کو بنایا، اللہ نے شفا بھی درود شریف کو بنایا۔ آپ پڑھیں ذرا کتابوں میں، پڑھیں ذرا کتابوں میں، یہ واقعات اسی طرح سے لکھے ہوئے ہیں، یہ واقعات اسی طرح سے لکھے ہوئے ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ دیوبند والے درود شریف نہیں پڑھتے، ایسا بھی کچھ لوگ ہیں دنیا میں، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں آپ ذرا دیوبند تشریف تو لائیے۔ ہزاروں لوگ ایک دن میں، ہزاروں مرتبہ جب قال رسول کہا جاتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ بآواز بلند اجتماعی شکل میں کہتے ہیں، اور ایسا یہ ایک منفرد مقام ہے پورے ایشیا میں، پورے بر صغیر میں، یہ ایک ایسا منفرد مقام ہے جہاں اجتماعی شکل میں ایک ساتھ ایک دن میں
اور اگر سنت کی بات کرتے ہو دیکھو دو چیزیں ہیں نا, یہ دو چیزیں تمہاری ترقی کی وجہ بنیں گی, سنت اور درود شریف. سنت اور درود شریف. اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے, اللہ کے فضل سے وہ ایسے چمکتا ہے جیسے چاند اور سورج چمکتے ہیں. کسی نے کہا کہ شیخ الحدیث حضرات جو ہوتے ہیں, جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں انہیں شیخ الحدیث کہتے ہیں, کہ شیخ الحدیث اتنے مشہور کیوں ہو جاتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ شیخ الحدیث اتنے مقبول کیوں ہوتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں, حالانکہ شیخ التفسیر کو کوئی مدرسوں میں جانتا بھی نہیں, کیونکہ بڑی کتاب پڑھا رہے ہیں, کوئی قرآن ہی تو ہے سب سے بڑی کتاب, اور وہ قرآن پڑھا رہے ہیں انہیں کوئی جانتا بھی نہیں. آپ بھی نہیں جانتے. آپ جانتے ہیں شیخ التفسیر کس کو کہتے ہیں؟ شیخ القرآن کے نام سے ہمارے کوئی لفظ متعارف ہے, لیکن شیخ الحدیث لفظ متعارف بھی ہے اور شیخ الحدیث لفظ کو لوگ جانتے بھی ہیں. آپ جانتے ہو نا شیخ الحدیث کو, لفظ شیخ الحدیث کو تو جانتے ہو, ارے نہیں جانتے تو فضائل اعمال کو تو جانتے ہو, یہ تو کسی شیخ الحدیث نے لکھی ہے. جانتے ہو نہیں جانتے؟ نہیں جانتے, خاموشی کہہ رہی ہے کہ نہیں جانتے. جانتے تو آپ کو سب بولے ماشاء اللہ. آپ سارے کے سارے جانتے ہو شیخ الحدیث کو. کیا شیخ التفسیر کو بھی جانتے ہو؟ کسی دنیا میں کسی ایک شیخ التفسیر نام جس شخص کو کہا گیا ہو, کسی ایسے شخص کا نام بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے, کیونکہ یہ لفظ عام طور پر شہرت نہیں پاتا اللہ کی مرضی. لیکن شیخ الحدیث لفظ شہرت بھی پاتا ہے. اور کہیں کوئی شیخ الحدیث آ جائے, کلامی مدرسے میں گئے تھے, وہاں بیان کے بعد میں نے کہا بھی دعا شیخ الحدیث صاحب کا ہے, کہ نہیں شیخ الحدیث صاحب اس مجلس میں موجود نہیں, وہ گھر پر تشریف لے گئے. چلیے پھر ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا بیان کے بعد میں کہ شیخ صاحب جو ہے دعا کرنا, اور وہ بزرگ شخصیت ہوتے ہیں شیخ الحدیث. کیوں ہوتے ہیں؟ کسی نے کہا بھی یہ شخصیت متعارف, یہ مشہور کیوں ہو جاتی ہے؟ جانتے ہیں جواب کیا دیا گیا؟ کہ یہ ہر بار جب بھی قول رسول آتا ہے تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اور اتنی کثرت سے درود شریف پڑھنے کی بنیاد پر یہ نام متعارف ہو گیا اور یہ نام مقبول ہو گیا. اور شیخ الحدیث چاہے جس بھی مدرسے کا ہو وہ مشہور اور مقبول ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بھئی یہ درود شریف اتنی کثرت سے پڑھتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہ مقبول اور مشہور ہو جاتا ہے. علماء دیوبند کی شہرت اور مقبولیت کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ وہ ایک سنت کے پیچھے جان دیتے ہیں اور درود شریف کو اپنی پہچان بناتے ہیں. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اگر اپنے کمرے سے بیت الخلاء تک بھی جانا ہے تو درود شریف پڑھتے ہوئے جانا ہے. اتنا سا وقت بھی بیکار نہیں جانا چاہیے, اتنا سا وقت بھی بیکار نہیں جانا چاہیے. کہ وقت میرا بیکار کیوں جائے, اس وقت کا استعمال کیجیے. اب آپ مانیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو استدعے میں جانا ہے, یہاں سے اٹھ کر وہاں تک آپ کو 1 منٹ لگا, آدھا منٹ لگا, 1.5 منٹ لگا, 2 منٹ لگا. اس 2 منٹ کو ضائع کیوں کیا؟ اس 2 منٹ میں ہم 2 4 6 بار 10 بار 20 بار تو صلی اللہ علیہ نبی کی روی پڑھ ہی سکتے تھے. فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر بیت الخلاء بھی جانا ہے, اس درمیان میں جو یہ وقت آپ نے بیکار کرنا ہے اس بیکار نہ کریں, بلکہ اتنی دیر میں بھی درود شریف پڑھیں. اور اس درمیان میں اگر کوئی سنت مرحلہ پیش آئے تو پھر سنت کے مطابق اس سے گزریں. تو میرے بزرگوں, جب یہ 2 چیزوں کو اپنی پہچان بناؤ گے, سنت ہوگی اور درود شریف ہوگی, تو پھر آپ سمجھ لیجیے آپ ہی اس گاؤں کے چاند ہو گئے, آپ ہی اس گاؤں کے سورج ہو گئے. یہ بات آپ اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ لیجیے گا, اور میری بات پر عمل کرتے ہوئے ذرا کریں. اور اللہ کرے اگر آئندہ میری آپ کی ملاقات اللہ کی طرف سے مقدر ہو تو مجھے اگلی بار میں بتا دینا کہ جی میں نے کیا تھا ان دونوں فارمولوں کو اور میں ناکام رہا. بھلا ایسا ہو بھی جائے, اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والے کبھی بھی نہ مایوس رہتے ہیں نہ محروم رہتے ہیں. نہ مایوس ہوتے ہیں نہ محروم رہتے ہیں. ارے اللہ نے اتنی بڑی کائنات پیغمبر علیہ السلام کے طفیل میں بنائی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کوئی اختیار کرے گا, یقین جانیے
جانیے، یقین جانیے، یہ ایک یقینی نجات کی امید پیدا کرنے والا عمل ہے کہ انسان سنت پر آ جائے اور درود شریف پر آ جائے. یہ یقینی نجات کے اسباب پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن اگر سنت کو چھوڑ دیا جائے، اگر سنت کو چھوڑ دیا جائے تو یقینی تباہی کا باعث ہے، یقینی تباہی کا باعث ہے. فرماتے ہیں جب سنت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر گمراہی کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس گمراہی اپنے آپ ہی دستک دے گی. اور جب گمراہی ہوگی تو پھر ہر قسم کے حالات ہوں گے. فرماتے ہیں کہ دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت. اس کو نہ چھوڑنا. جب تک اس کو تھامے رکھو گے، جب تک کوئی بال بیٹا نہیں ہوگا، اور جب اس کو چھوڑ بیٹھو گے پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی. اس روایت کو اپنے الفاظ میں سمجھ لیا. اس لیے میرے عزیزوں، جس چیز کی سنتیں آپ جانتے ہو ان کو اختیار کرو، اور جن چیزوں کی سنتیں آپ نہیں جانتے ہو ان کو سیکھو. حیرت کی بات ہے، آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. ایک حاجی صاحب تشریف لائے، ہم نے نماز عصر پڑھی غالباً، ہاں عصر ہی کی بات ہے، نماز میں وہ بھی تھے. انہوں نے دعوت دی کہ جی گھر میں تشریف لے آئیے، زمزم اور کھجور تناول فرمائیے. ہم نے کہا بہت عالی شان، آپ تشریف لائے ہیں، زمزم اور کھجور ملے گا، یہ تو تبرک ہے، ہمارے ملک میں تو ملتا ہی نہیں. آپ لے آئے اور پیشکش بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو پیشکش ایسی نہیں ہے جس کو ٹھکرایا جا سکے. آپ بھی ہمارے گھر پہ چائے پی کر جائیے گا، تو یہ تو ایسا ہو سکتا ہے ابھی تو چائے پی تھی، اب نہیں چائے پی تو، لیکن زمزم کی کوئی پیشکش کرے، وہ ہندوستان میں بیٹھ گئے تو بلا اس کو کیسے لگا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم نے اس کو قبول کیا. وہاں پہلے سے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. عجیب بات یہ ہوئی، ایک آدمی زمزم بھی الٹے ہاتھ سے پی رہا تھا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور کل ہی کی بات ہے، اور یہی آپ کے علاقے کی بات ہے. جب سنتوں کو اس حد تک چھوڑ دیا جائے گا، زمزم پی رہا ہے، اس میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. زمزم جس نیت سے، جس مقصد سے پی لیا جائے، اللہ کے فضل سے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. اس کو بھی الٹے ہاتھ سے پیے ہیں، کم نصیبی ہے، کم نصیبی ہے. لوگ تو ہم تو دیکھتے ہیں، لوگ صرف مولانا صاحب کا دم کیا ہوا پانی بھی سر پہ ٹوپی رکھ کر بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے 3 سانسوں پر پیتے ہیں. کرتے نہیں ایسا. یہ تو زمزم تھا، یہ کسی مولوی صاحب کا پڑھا ہوا پانی نہیں تھا. یہ تو اپنے آپ میں اگر یوں کہہ لوں، یہ تو ایک طرح کا کرامتی پانی ہے. اگر یوں کہہ لوں تو کچھ غلط نہیں ہے، یہ تو کرامتی پانی ہے. تو اگر کم کیا ہوا پانی اتنے اہتمام سے پیا جانے کا حق ہے، تو زمزم تو کتنے اہتمام سنت کے ساتھ پیا جانے کا حق ہے. لیکن جب ہم سنتوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں تو حالات کا شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ حالات کیوں ہے، ایسے ایسے. سنتوں کو اختیار کر لیجیے. حالات اللہ کے فضل سے آپ کے قابو سے باہر نہیں ہیں. سنتوں کو چھوڑ دیجیے، پھر آپ حالات کو نہیں سمجھ سکتے، پھر آپ حالات کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے میرے عزیزوں، سنت صرف داڑھی رکھنے کو نہیں کہتے، سنت صرف مسواک کرنے کو نہیں کہتے، سنت صرف نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 2 رکعت پڑھنے کو نہیں کہتے. صرف 2 سنتیں ہیں. آپ کو پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کی سنت کیا ہے، لوگوں کے ساتھ تکلم کے بات چیت کیسے کرنی ہے اس کی سنت کیا ہے، مسجد سے کیسے نکلنا ہے اس کی سنت کیا ہے، سفر میں جانا ہے سنت کیا ہے، شادی بیاہ کرنا ہے سنت کیا ہے، عقیقہ اور ولیمہ کرنا ہے سنت کیا ہے، مسجد کے لیے نکلنا ہے گھر سے تو سنت کیا ہے، بیوی اور بچوں کے درمیان میں رہنا ہے سنت کیا ہے، والد سے ملنا ہے تو سنت کیا ہے، سسر صاحب سے ملنا ہے تو سنت کیا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے تو سنت کیا ہے، اگر بارش ہو رہی ہے تو سنت کیا ہے، بارش کروانی ہے اللہ سے تو سنت کیا ہے. صرف اسواق کرنا سنت نہیں ہے، صرف تسبیح پڑھنا سنت نہیں ہے، صرف مسجد اللہم افتح لی ابواب رحمتک کہہ کر داخل ہونا سنت نہیں ہے، صرف الٹے ہاتھ سے الٹے پیر سے اتارنا اور سیدھے پیر میں چپل کو یا لباس کو پہننا سنت نہیں ہے، بلکہ اور صرف سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونا نہ سنت نہیں ہے. اللہم انی اسألک من فضلک کہہ کر مسجد سے نکل جانا صرف یہ سنت نہیں ہے، بلکہ ہر قدم پر سنت ہے. میرا بستر سنت والا کیسا ہو، میرا لیٹنا کیسا ہو، لیٹنے وقت میں میرا رخ کیسا ہو، جب میرا مصلی بچھنا ہو تو اس کی سنت کیا ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو سنت کیا ہے.
ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں. ابھی نماز پڑھی باہر جا کر کسی کو لڑ رہے ہیں, کسی کو جھگڑ رہے ہیں, جنازہ جا رہا ہے, پورے پورے راستوں کو گھیر کر چل رہے ہیں, غیر مسلموں کی مثالیں دے رہے ہیں, جانوروں کی مثالیں دے رہے ہیں, جن کو نہ کھانا آتا, نہ پینا آتا, نہ نہانا آتا, نہ دھونا آتا, نہ استنجا آتا, نہ پخانا آتا. وہ ہماری مثال کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کیوں نہ کہا کہ اس موقع کی سنت کیا ہے؟ غیر مسلم ہمارے لیے نذیر ہے, ہمارے لیے نذیر اور مثال ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے مقابلے میں چاہے اپنے وقت کا کوئی فرعون آ جائے, اپنے وقت کا کوئی نمرود آ جائے, کوئی اپنے وقت کا بہت بڑے خزانوں کا مالک آ جائے, آپ کسی حکمران, کسی شہنشاہ اور بادشاہ کی مثال دیں, ہمیں قبول نہیں ہے. ہمیں بوریوں پر بیٹھنے والے فاقہ کش پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتائیے. سونے اور چاندی کے سکوں کو کھانے والے بادشاہوں کے طریقے ہمیں بس سکھائیے. نہیں ہے ہمیں ضرورت بادشاہوں کے طریقوں کی, ہمیں تو اس فقیری میں شاہی کرنے والے بادشاہ اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی ضرورت ہے. میرے دوستو, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے عمل میں لائیں اور زبان پر درود و سلام ہو, میں کہتا ہوں آپ شہنشاہوں سے زیادہ بہتر. جن حکمرانوں کی آپ شکایت کر رہے ہو, اللہ کی قسم کہتا ہوں, اللہ کی قسم کہتا ہوں, یہی حکمران اگر آپ کی غلامی نہ کریں تو کچھ بات رہی, لیکن اس کے لیے ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہوگی. فقط مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ ہم سرخرو ہو سکتے ہیں, نہ ہمارے دنیا کے مسئلے حل ہوں گے, نہ ہمارے دین کے مسئلے حل ہوں گے. اس لیے قرآن اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کا جو پیغام دیتا ہے, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو. آپ یہ نہ سمجھ لو کہ میاں میں تو اس گاؤں کا سب سے بڑا نمازی ہوں, اب مجھے سنتوں پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں تو بہت بڑے مدرسے کا فاضل ہوں, مجھے سنتوں پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, مجھے تو لوگ اس گاؤں کا پردھان مجھے تو بنا دیا گیا ہے, اب مجھے سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے. یاد رکھیے گا, اگر ایک فقیر آدمی سنتوں پر عمل کرتا ہے اور ایک کروڑپتی اگر آدمی اگر سنتوں کو ترک کرتا ہے, ہماری نگاہ میں, فرشتوں کی نگاہ میں, اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نگاہ میں یہ فقیر آدمی جو جھوپڑے میں رہ کر سنتوں کا اتباع کرتا ہے, یہ کروڑپتی سنتوں کو چھوڑنے والے سے افضل ہے. کروڑپتی اس وقت کروڑپتی نہیں ہوگا جب کچی مٹی کی قبر میں اس کو ڈال دیا جائے گا, اور یہ اس وقت میں بھی کروڑپتی سے بہتر ہوگا جس وقت میں یہ قبر کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا. بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس کی شہنشاہی تو اب شروع ہوئی ہے, اس کی موج و مستی کے دن تو اب شروع ہوئے, اس کے مزے کے دن تو اب شروع ہوئے. فرشتے آئیں گے, کہیں گے کون ہے تو, میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. اچھا, اگر تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو اب ہم تجھ سے کیا کہہ رہے ہیں, چل تو پہنچ. تعجب ہے آپ کو اس بارے میں؟ کیا آپ کو اس بارے میں تعجب ہے؟ کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے, کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ جب قبر میں بندہ جاتا ہے تو کسی طرف قرآن آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, کسی طرف درود و سلام. ارے حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمن نے بھی اس کو لکھا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب قبر کے اندر درود شریف پڑھنے والا جب جاتا ہے تو ایک بہت نورانی شکل والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے, اور یہ پوچھتا ہے حضور صاحب آپ کون ہیں؟ کہتا میں تیرا درود و سلام ہوں جو زندگی میں پڑھتا تھا نا, جو تو دنیا میں پڑھتا تھا, میں وہ درود شریف ہوں, میں تیرا وہ درود شریف ہوں. آج مشکل تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں, تیرا معین اور مددگار ہوں, تیرے دل کا انس ہوں, تجھے فرشتوں کے عذاب سے بچانے پر مامور ہوں, تجھے جنت کی نعمتیں تجھے مہیا کرانے پر آمادہ ہوں. یہ درود شریف ہے. میں پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, ایک اللہ کے بندے کا انتقال ہوا. ابھی انتقال ہو ہی رہا تھا, ابھی روح پرواز نہیں کی تھی, روح نکلنے کو تھی. تکیے کے نیچے کسی کی نگاہ گئی, وہاں ایک ورق رکھا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا بخش دیا گیا. اچھا کیا ہے, ایسا کیا ہوتا ہے اس آدمی کا جو بخش دیا گیا, مرنے سے پہلے ہی ہمیں بھی بتا دیا گیا. ایک تو یہ تھا بھائی مرنے والے کو بتا دیا چل تیرا کام ہو گیا, چل جنت کا راستہ دے. ایک تو یہ ہو گیا, وہ اس کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہوئی. ایک یہ ہے, میں نے کہا نا تو شریف پڑھنے والے شوہر پا کر رہتے ہیں, تو کیا اللہ
کیا ہوا بھائی؟ وہ برف اس کے تکیے کے نیچے نکلا، اس پر لکھا ہوا تھا بخش دیا گیا۔ گھر پر جا کر بعد میں جب لوگوں نے پوچھا بھی ایسا کیا ہوا تھا، کہنے لگے یہ آدمی جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا۔ کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا؟ کتنے دن میں؟ ہفتے میں 1 مرتبہ، 1000 مرتبہ۔ اگر تم 500 مرتبہ روزانہ پڑھنے لگ جاؤ تو پھر کیا ملے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی کھیت میں کھڑے ہوئے ہو اور وہاں آنکھ لگ جائے اور تم سو جاؤ اور اللہ کا حکم ہو جائے، خواب میں ہی بتا دیا جائے کہ جو تو یہ عمل کرتا ہے نا تیری جنت کا ذریعہ ہے۔ کوئی تعجب ہے؟ کوئی تعجب؟ میرے بزرگوں، 2 سبق بنیادی طور پر یاد رکھیے۔ اگر آپ دنیا کے شہنشاہ بننا چاہتے ہو یا جنت کے باسی بننا چاہتے ہو تو ان دونوں سبقوں کو مضبوطی کے ساتھ پڑھ لو۔ ہم ایسے لوگوں کو درود شریف پڑھوا دیتے ہیں اللہ کی توفیق اور صفات سے، پھر نماز بھی نہیں پڑھتے، اور الحمدللہ درود شریف کی برکت سے وہ نمازی بن جاتے ہیں۔ ابھی میں آ رہا تھا دلی میں ایک بندہ ہے، وہ پہلے سے بھی درود شریف پڑھتے ہیں، وہ اللہ بہت ہوتا ہے۔ اس بندے کا کہنا یہ ہے کہ جی میں نے آپ کے بتائے ہوئے مطابق جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا میری تہجد شروع ہو گئی۔ سمجھنے والے سمجھنے میری بات کو، یقینی شفا کا ذریعہ ہے۔ میں نے سنایا ایک اللہ والے جنگل سے گزر رہے، ایک کنویں سے گزرے، پانی کی ضرورت پہ بور ہو گئے۔ بور ہو گیا، بور ہو رہے ہو، بند کر دیں۔ ایک اللہ والے کا گزر ہوا جنگل کے راستے سے، اب کنویں میں پانی ہے مگر کافی گہرائی میں، کافی گہرائی میں، ڈول بھی موجود نہیں، کوئی اور سبب بھی نہیں، کیسے نکالوں پانی؟ ایک بچی آ گئی، کہہ رہے ہیں کیا بات ہے پانی پیو گے؟ ہاں پانی پینے کے لیے کھڑا ہوں کنویں پر، لیکن کوئی ڈول نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اس نے یا تو اس کنویں کے اندر ہاتھ ڈالا یا اس کنویں میں تھوک دیا۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی وہ پانی اتنا اوپر آ گیا کہ اس آدمی نے یوں کر کے اس میں پانی پیا اور غسل کیا۔ فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے اس بچی سے پوچھا، بیٹی کم سے کم یہ راز بھی بتا دو، میں تو تم سے زیادہ عمر والا آدمی ہوں، تم سے زیادہ اللہ کی ہوگی، تم سے زیادہ فلاں 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 اعمال کیے ہوں گے، تم چھوٹی بچی بھی ہو، اتنی زیادہ عمر بھی نہیں، تم نے ابھی کم سے کم نہ میرے برابر نمازیں پڑھی ہوں گی، نہ میرے برابر رمضان تمہاری زندگی میں آئے ہوں گے، لیکن بیٹی تمہیں اتنی بڑی نعمت کہ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا اللہ کیسے پانی نکالوں، تمہاری اور تمہاری مدد سے مجھے بھی پانی مل گیا اور میں نے وضو بھی کیا، پانی بھی پیا۔ کہنے لگی کہ ایک مخصوص دوشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میری والدہ محترمہ مجھے اس وقت تک نہیں سونے دیتی جب تک میں 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھوں۔ اگر آپ کرامتوں کو وضو کی سمجھتے ہو تو ایسی کرامت، اور آپ یہ ہرگز مت کہنا کہ یہ تو بزرگوں کے دور کی کرامت ہے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ بھی وہی ہے، رسول علیہ السلام بھی وہی ہے، درود شریف بھی وہی ہے۔ اگر ہماری زبانیں گندی ہو گئی، ہمارے دل گندے ہو گئے تو درود شریف کے ذریعے اپنے زبانوں کو پاک کر لیجیے، اپنے دلوں کو پاک کر لیجیے، اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پاپڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیجیے، میں یقین دلاتا ہوں اگر نماز کی طرف دھیان نہیں جاتا ہے نمازی بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ تہجد نہیں پڑھتے ہو، تہجد میں آنکھ اپنے آپ کھلنے لگے گی۔ نماز میں دھیان نہیں رہتا ہے، آپ دھیان کو بھٹکا کے دکھاتے رہا کر درود شریف پڑھتے ہو، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ارے میاں آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قبول نہیں ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں درود شریف شروع کر دو، دل میں پیدا ہونے والے خیالات پورے ہوں گے، اور مولانا صاحب کے نہیں ہوں گے، مفتی صاحب کے نہیں ہوں گے، امام صاحب کے نہیں ہوں گے، امیر صاحب کے نہیں ہوں گے، حاجی صاحب کے نہیں ہوں گے، بلکہ اس گاؤں کا جو آپ کی نگاہ میں سب سے بڑا ستیاناش آدمی ہو اس کو درود شریف پر ڈال دو، یقین دلاتا ہوں اس کے ہوں گے انشاءاللہ۔ دن اور رات دیکھتا ہوں
اللہ مجھے دن اور رات، کیونکہ میرا عنوان ہی درود شریف رہتا ہے، پوری دنیا میں ہم درود شریف کا پیغام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پیغام کے تحت اللہ کا فضل ہے، پوری دنیا میں کیا عرب کیا عجم کیا ہے ایشیا اور کیا فلانا، الحمدللہ ساری دنیا میں لوگ اللہ کے فضل سے درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ نمازوں میں جان پیدا کرنی ہے، درود شریف پڑھو سنتوں کے اتباع کے ساتھ۔ سجدوں میں رونق پیدا کرنی ہے، درود شریف پڑھا جاؤ۔ دعاؤں میں شان اور جان پیدا کرنی ہے، دعاؤں میں تاثیریں پیدا کرنی ہے۔ آؤ لوگوں درود شریف پر کھڑے ہو۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کر اگر تم نے کچھ بھی کیا ہے، تم نے کچھ بھی کیا ہے، اگر پیغمبر علیہ السلام کے حضور میں کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا نا یا نبی جی تھا تو بڑا گنہگار، لیکن اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے آپ کے حضور میں درود اور سلام کی تحفے بھیجتا تھا، وہ نبی اتنے غیور ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر کا تو نہیں دے پایا ہوگا کہ سب کے اذان کا بدلہ دے کے آؤ، تمہارے درود شریف کا بدلہ نہیں دیں گے؟ تمہارے درود شریف کا بدلہ نہیں ملے گا؟ شفاعت کی یقینی امید پیدا کرنے والا عمل سنت کے اتباع اور درود شریف میں چھپا ہوا ہے۔ ایک آدمی جہنم کے راستے جا رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام بڑے لمبے چوڑے قد والے ہیں، سارا حشر کو دکھائی دے رہا ہے، وہ بلند آواز سے کہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امتی جہنم کے راستے جا رہا ہے، آپ کو امتی جہنم کے راستے جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی طرف کے کیا ٹھکانے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک ماں اپنے سامنے اپنے بچے کو جہنم آگ میں ڈال دے؟ کیا ایسا کبھی سنا ہے آپ نے؟ ماں کی محبت کیا معنی رکھتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام طرف جائیں گے، فرشتے کہیں گے رک جا، وہ کہے گا نہیں میں اللہ کے حکم کا پابند تو رک نہیں سکتا، وہ کہے یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا، اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ میری امت کے سلسلے میں مجھے آپ خوش کر دیں گے، کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ اس بندے کے متعلق سوال کرتا ہوں کہ جاؤ دوبارہ سے حساب کرو، اس کے اعمال کو دوبارہ سے تول لو، دوبارہ وہ سوچے گا میں نے تو پہلے ہی تول چکے، انہیں پہلے ہی کوئی دم نہیں تھا اور میرے کو جہنم کا راستہ اب دوبارہ تولا جا رہا ہے کیا نکلنے والا ہے۔ ایک ورق ایسا رکھا جائے گا جس پر درود شریف لکھا ہوا ہوگا، ایک ورق ایسا رکھا جائے گا جس پر درود شریف لکھا ہوگا اور پلڑا جھک جائے گا، جہنم میں جا رہا تھا جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ کہے گا اللہ کی نورانی مخلوق کون ہے آپ، اتنے خوبصورت مجھے جہنم سے بچا کر جنت کی راہ دکھانے والے عظیم الشان میرے بابا باپ پر قربان آپ ہیں کون کہ میں تیرا پیغمبر ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچان نہیں رہا ہوگا کہ تم نے نہ دنیا میں پہچانا نہ یہاں پہچانا کہ میں تیرا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت آپ کا احسان آپ نے مجھے جہنم کی راہ سے روک لیا، یہ بھی بتا دیجئے اس ورق میں ایسا کیا تھا کہ اس میں یہ وہ والا درود شریف تھا جو تو نے کبھی بھیجا تھا، اس میں یہ نہیں لکھا کہ 1 لاکھ بھیجا تھا، 10 لاکھ بھیجا تھا، 50 لاکھ بھیجا تھا، نہیں، بلکہ اس میں جو درود شریف بھیجا تھا وہ والا درود شریف ہے یہ، اور یہی تیری مغفرت کا سبب بن گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سنتوں کی اطاعت کے ساتھ درود شریف سے اپنے آپ کو سجا لو، قرآن پر زندگی آ جائے گی انشاءاللہ، تہجد گزار بن جاؤ گے، نمازی بن جاؤ گے، نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے گا، کسی کو تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اشراق بھی پڑھو اور چاشت بھی پڑھو اور اوابین بھی پڑھو اور تہجد بھی پڑھو، اپنے آپ آ جاؤ گے انشاءاللہ اور دوسروں کو بھی لاؤ گے، کیونکہ میرا جملہ یاد رکھیے گا، میں جا رہا ہوں لیکن آپ کے درمیان میں ایک جملہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس جملے کو لکھ لیجیے گا، علماء کرام سے پوچھ لیجیے گا کیونکہ یہ یادداشت علماء کی اچھی ہوتی ہے، ان سے پوچھ لیجیے گا دوبارہ سے میرا جملہ آپ لکھ لیں اپنے ذہن پر، درود شریف یقینی ولایت حاصل کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، آسان لفظوں میں کہوں تو درود شریف یقینی ولایت کا سبب ہے۔ بننا چاہتے ہو اللہ کا ولی،
تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، پورے دن بھوکا رہنا پڑتا ہے روزے کی شکل میں، اور جنگلات میں نکل جانا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو سائڈ میں پھینک دینا پڑتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ شاید جب بنتا ہے ولی، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ جب اتنا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ بڑی بڑی غیور ذات والا ہے۔ آپ ضرور شریف پر آ جائیے، توبہ کے دروازے کھل جائیں گے، ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی، مسجدوں کے دروازے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے بلکنا اور رونا آسان ہو جائے گا، سجدوں کی رونق آ جائے گی، اور جناب والا دعاؤں میں تاثیر آ جائے گی۔ ارے اور جملے کو آخری جملہ ادا کروں، بات کو ختم کروں، تمہارا گھر اس قوم کا چاند اور سورج بن جائے گا اگر درود شریف پڑھیں تو۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ باتیں میرے گھر میں نہیں بن رہی، کیا کروں؟ مسجد میں فضائل ذکر بھی ہوتا ہے، فضائل قرآن بھی ہوتا ہے، فضائل نماز بھی ہوتا ہے، حج صحابہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب فضائل درود کا نمبر آتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے انفرادی میں پڑھو، اور انفرادی میں کسی کو فرصت نہیں۔ آج تک تم میں سے کسی نے پڑھا ہے فضائل درود کو انفرادی میں بیٹھ کر؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ نے دیکھو، ایک بزرگ فرمائے، اللہ کا خیر دے اور قبول فرمائے، ایک آدمی نے کہا کہ میں نے پڑھا، سینکڑوں لوگوں میں سے ایک آدمی نے پڑھا۔ اگر اتنی ساری حصوں میں سے فضائل درود کو بھی اگر اجتماعی طور پر پڑھ لیا جاتا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر بھری زندگی نصیب فرمائے، اور درود شریف سے ہمارے ظاہر کو بھی ہمارے باطن کو بھی مزین فرمائے، مشفع فرمائے، مزکہ فرمائے۔ مولانا فرما رہے تھے تھوڑی دیر اجتماعی ذکر کر لیں، کیا فرماتے ہیں ہمارے علماء؟ جی ذکر کرنا ہے، بتا دیں اس کو، بتا دیں اس کے متعلق بتا دیں، اس کو سیکھا بھی جاتا ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں اس کے متعلق کچھ بتائیں گے تو صحیح؟ جی 2 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن یہ جو ذکر جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر ذکر کر لے رہے ہیں، یہ دراصل ہمیشہ سے امت کا معمول رہا ہے، اور اکابر صوفیہ کی تو یہ شان و پہچان رہی ہے۔ اگر ذکر کیا جاتا ہے تو دل کا تزکیہ ہوتا ہے، تمام خانقاہوں میں اور ہمارے تمام اکابر